الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الانبیاء علیہ تحیۃ والثناء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین بعد از حمد و ثنا آج کی یہ بابرکت اور پاکیزہ محفل پاک ہمارے محسن و مربی سرمایہ قوم و ملت استاذ الاساتذہ فخر المشائخ زبدۃ العلماء رأس الاتقیاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طفیل نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العالمین استاذ العلماء کے درجات کو مزید رفعتیں، مزید بلندیاں اور مزید عروج عطا فرمائے، اور ان کی زندگی میں ان کے جتنے بھی رفقائے کار تھے، خصوصاً حضرت فخر القراء قاری عبد المجید صاحب، سرمایہ ملت جناب ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، فخر المشائخ جناب مولانا محمد دین راجوروی صاحب اور دیگر ان کے معاصرین، ان کے تلامذہ، ان کے متعلقین، سب کو اللہ رب العالمین اسی مشن کے ساتھ وابستہ رکھے جو وہ اپنے رفقاء اور تلامذہ کو دے کر گئے ہیں، اور اسی للہیت اور استقامت کے ساتھ اس مشن پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے حوالہ سے آپ نے کافی کچھ جناب نقیب محفل سے سماعت فرمایا ہے۔ ہمیں چند لمحات ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ اصل میں ان کی شخصیت پر گفتگو کا حق یا علامہ محمد دین راجوروی صاحب ادا کر سکتے ہیں، یا ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں جو خلوت و جلوت میں ان کے ساتھ رفیق رہے، سفر و حضر میں ان کے ساتھ مصاحب رہے، اور علم و تعلیم کے سلسلے کے ساتھ بھی اور نظم و انتظام کے حوالہ سے بھی ان کے دست و بازو رہے۔ اس لیے یا ڈاکٹر صاحب ان کی خدمات کا اور ان کی شخصیت پر بولنے کا حق ادا کر سکتے ہیں، یا قبلہ قاری صاحب جنہوں نے دور طالب علمی سے لے کر ان کے آخری سانس تک ان سے وفائیں کی ہیں، اور کسی نے کہا تھا کہ پریا اس دا جانیے جس دا طور چڑھے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی اسباق سے لے کر فراغت تک اور پھر زمانہ تدریس سارے کا سارا استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے
ساتھ ہی گزارا ہے، یہ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہیں تو ظاہر ہے ان کی بات میں وزن ہوگا۔ ہم جو ہر وقت کے حاضر باش نہیں تھے، ہم ان کے بارے میں اگر کچھ کہیں تو وہ ظاہر ہے وہ ہماری عقیدت، وہ ہماری ان سے محبت، وہ ممکن ہے کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ حد سے تجاوز ہے یا اپنی کیاف آرائی ہے۔ ان کی چونکہ معیت اور سنگت زیادہ ہے، اس لیے ان کی شخصیات کے بارے میں بولنے اور تبصرہ کرنے کا حق بھی سب سے زیادہ انہی کو ہے۔ البتہ چونکہ انہوں نے ہی ہمیں پابند کر دیا، چند الفاظ بولنے کے لیے حکم دے دیا، تو ان کے حکم کی تعمیل میں جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہیں کہ استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ صرف عالم ہی نہیں، عارف بھی تھے، صرف ظاہری علم سے وابستہ ہی نہیں تھے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کے ولی بھی تھے، اہل اللہ میں سے تھے۔ اور جو اللہ رب العالمین کا ولی ہوتا ہے اس کی شخصیت کے، اس کی سیرت کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک اس کی سیرت کا پہلو وہ ہوتا ہے جو ہمارے سامنے عام لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، اور ایک کسی بھی ولی کی سیرت کا وہ پہلو ہوتا ہے جو اس کے علمی انہماک کے دوران اس پر کیفیات آتی ہیں، اس کے سیر و سلوک کے درمیان اس پر جو کیفیات وارد ہوتی ہیں، جن مقامات سے وہ گزرتا ہے، جن اساتذہ مشائخ سے وہ فیض پاتا ہے، اس کے دل کی جو واردات ہوتی ہیں، اصل اس کی سیرت وہ ہوتی ہے، اور وہ سیرت ہماری نظروں سے اوجھل اور مخفی ہوتی ہے۔ ہماری اس کی اس ولایت والی سیرت تک رسائی نہیں ہوتی۔ یہ جو ہمارے سامنے ہوتی ہے یہ تو ظاہر ہے اس کی زندگی کا ایک نقش پا ہوتا ہے، اس کے ظاہری نقوش قدم ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ، اس کے مقام کی رفعت اور بلندی، اور جن جن راہوں سے وہ گزر کر اس مقام پر پہنچا، وہ سیرت ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتی، وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ اور اصل اس کی شخصیت وہی ہوتی ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے چونکہ ظاہری خد و خالی ہوتے ہیں، اس لیے ہم ظاہری خد و خال کے بارے میں ہی جو دیکھتے ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ اور استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ظاہری زندگی کے جو خد و خال تھے وہ بھی کوئی ایسی قدیم زمانے کی شخصیت نہیں تھی کہ ان کے بارے میں عقیدت سے جو چاہیں وہ کہہ لیں، اور ایسی شخصیت بھی نہیں کہ تاریخ کی گرد و غبار ان پر اتنی پڑ چکی ہو کہ اصل خد و خال سامنے ہی نہ رہ گئے ہوں، اور فرضی کہانیاں سنا کر لوگوں کو ان کے بارے میں برانگیختہ کر دیا جائے، بلکہ ان کی شخصیت ابھی ماضی قریب کی شخصیت ہے، ان کی مجلس میں بیٹھنے والے ابھی زندہ ہیں، ان سے فیض پانے والے ابھی موجود ہیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، مجلس اور مصاحبت کرنے والے ابھی زمانے بھر میں موجود ہیں۔ اس لیے ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی فرضی بات کہی نہیں جا سکتی، جو بھی کہا جائے گا وہ ظاہر ہے آنکھوں دیکھا واقعہ ہوگا، وہ حقیقت پر مبنی ہی ہوگا۔ استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کے جو ظاہری خد و خال اور جو میں عرض کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں صفائی دے چکا ہوں کہ وہ حقیقت پر مبنی ہی ہوگا اور آنکھوں دیکھا واقعہ ہی ہوگا۔ استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ جسمانی اعتبار سے ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے باوجود ساری زندگی آپ نے دین کی خدمت کی، طلباء کو پڑھایا، اور صرف حفظ نہیں
بلکہ درس نظامی کی دقیق ترین کتابیں بھی آپ نے پڑھائی ہیں، منطق و فلسفہ بھی آپ نے پڑھایا ہے، صرف و نحو بھی آپ نے پڑھائی ہے، فقہ و اصول فقہ بھی آپ نے پڑھایا ہے، تفسیر و اصول تفسیر بھی پڑھایا ہے، حدیث اور اس کے اصول بھی پڑھائے ہیں، بلاغت اور معنی کی باریکیاں بھی آپ نے پڑھائی ہیں، یعنی درس نظامی کی ساری زندگی آپ نے تدریس کی ہے۔ اور درس نظامی کی تدریس اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو طلباء درس نظامی سے وابستہ ہیں انہیں اس بات کا خوب ادراک ہوگا کہ جو استاذ درس نظامی کا کوئی سبق زبانی طلباء کو پڑھائے، یعنی طلباء بھی مطالعہ کر کے آئے ہیں، استاذ بھی مطالعہ کر کے آیا ہے، اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ طلباء استاذ کے سامنے کتاب رکھ دیتے ہیں اور پھر طلباء عبارت پڑھتے ہیں، مفہوم بیان کر دیتے ہیں، جہاں کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے، اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، استاذ تقریر کر دیتا ہے، سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ تو مطالعہ طلباء نے بھی کیا ہوتا ہے، استاذ نے بھی کیا ہوتا ہے، اور مطالعہ کرنے کے باوجود کتاب طلباء کے بھی سامنے ہے، استاذ کے بھی سامنے ہے، تب جا کر افہام و تفہیم کا درس و تدریس کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی استاذ مطالعہ کر کے آئے، طلباء بھی ظاہر ہے مطالعے کے پابند ہوتے ہیں، وہ بھی کتاب تیار کر کے آتے ہیں، اپنے سبق کا مقام ان کو تیار ہوتا ہے، کلاس لگی ہو اور استاذ کتاب دیکھے بغیر وہ سبق آپ کو بیان کر دے تو اس کے علم کی دھاک بیٹھ جاتی ہے کہ یہ بندہ اپنے فن میں کتنا ماہر ہے، کہ اتنا دقیق سبق تھا، اتنا پیچیدہ مسئلہ تھا، اتنا مشکل مقام تھا، لا ینحل عبارت تھی، مغلق مقامات تھے، اس کے باوجود استاذ کتاب دیکھے بغیر سبق کو بیان کر رہا ہے۔ گویا یہ علم، یہ فن اس کی نوک زباں ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے، یہ بغیر دیکھے کتاب کو بیان کر سکتا ہے، اس کے علم کی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ حالانکہ وہی استاذ جو اب زبانی بیان کر رہا ہے وہ رات بھر کتاب کا مشاہدہ کر کے آیا ہے، مطالعہ کر کے آیا ہے۔ اور اگر کوئی استاذ ایسا آپ کو مل جائے، ایسا استاذ مل جائے کہ جس کے سامنے آپ جو کتاب بھی رکھ دیں، جو کتاب جہاں سے بھی اس کے سامنے رکھ دیں، وہ سابقہ مطالعہ کے بغیر فوراً اس کتاب کو دیکھ کر، اس کی عبارت کو دیکھ کر آپ کو اس جگہ کا مسئلہ سمجھا دے، وہ مقام صحیح طور پر آپ کو بیان کر دے، کتاب اس کے سامنے ہے، ابھی دیکھ رہا ہے، پہلے مطالعہ نہیں کیا لیکن ابھی دیکھ رہا ہے، اور اب جو دیکھ رہا ہے عبارت بھی اس کے سامنے ہے، بین السطور بھی اس کے سامنے ہے، حواشی بھی اس کے سامنے ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، تو ظاہر ہے وہ دیکھ کر سابقہ تیاری کے بغیر جہاں سے آپ نے اس مسئلہ رکھا، جو کتاب بھی آپ نے رکھی، وہ دیکھ کر بیان کر دے تو دنیا عرش عرش کر اٹھتی ہے کہ یہ تو درسیات کا حافظ ہے، یہ تو صرف ماہر استاذ ہی نہیں، اس کو تو ساری درسیات ازبر ہیں، اس نے تو کتابیں گھول کر پی ہوئی ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے کہ وہ ظاہر ہے بغیر تیاری کے بیان جو کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ درس نظامی پڑھانا یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ تیاری کے بغیر عام بندہ بیان کر نہیں سکتا۔ اس لیے اگر کوئی بندہ تیاری کے باوجود زبانی بیان کر دے، یہ بھی اس کی بڑی مہارت ہے۔ اور اگر کوئی اتنا ماہر ہو کہ بغیر تیاری کے جو کتاب سامنے آئے، اس کا جو مقام اس کے سامنے رکھا جائے وہ اس کو بیان کر دے، تو یہ تو اس کے مہارت کا عروج ہے، یہ تو اس کا کمال مہارت ہے۔ آپ استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو دیکھ لیں کہ ظاہری آنکھوں سے معذور ہیں، اس کے باوجود درسیات پڑھائی ہیں، اور صرف ابتدائی کتابیں نہیں پڑھائیں، متوسط اور منتہی کتابیں بھی پڑھائی ہیں، بڑی بڑی کتابیں بھی پڑھائی ہیں،
اور زندگی ساری جب تک پڑھاتے رہے کتاب اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے، اس کے باوجود طلباء آتے ہیں، جہاں کا سبق پڑھنا چاہتے ہیں، استاد بغیر دیکھے اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں، بغیر دیکھے اس کتاب کو پڑھا رہے ہیں۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ جو ملنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ بغیر دیکھے تو ظاہر ہے پڑھا رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ایک سنت پوری کرنے کے لیے، جو درس نظامی کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ بغیر مطالعہ کے پڑھانا گناہ سمجھتے ہیں، وہ زیادتی سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے بزرگوں کا، مشائخ کا، اساتذہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو آپ نے سبق پڑھانا ہے پہلے اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس سنت کو، اس اکابر کے معمول کو پورا کرنے کے لیے رات کو مطالعہ بھی کیا کرتے تھے، اور مطالعہ خود تو ظاہر ہے عذر تھا، خود تو کر نہیں سکتے تھے، اس لیے ساتھ کسی بچے کو بٹھا کر یا ساتھ کسی شخص کو بٹھا کر اس کو کہتے کہ تم پڑھو، وہ پڑھتا، استاد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن لیتے، اور وہ سن کر صبح سبق پڑھا دیتے۔ یہ مطالعہ ہوا کرتا تھا۔ جو بندے درسیات کو جانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کیسا مطالعہ ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی بچہ بالفرض جامی کی عبارت پڑھ رہا ہے تو بچے کو کیا پتا کہ جامی کیا ہوتی ہے اور اس کی عبارت کیا ہوتی ہے؟ اس نے تو ظاہر ہے گرامر پڑھی ہی نہیں، اس کو تو عبارت کے اعراب کا پتہ ہی نہیں، اور اس کو تو کتاب کی باریکیوں کا، اسلوب بیان کا اندازہ ہی نہیں۔ وہ تو اپنے انداز سے جو اردو کے ٹوٹے پوٹے لفظ ہوتے ہیں وہ جوڑ کے پڑھ دیتا ہوگا۔ یقیناً 100% نہیں، 1000% یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کروانے والا بیٹھ کر پڑھ رہا ہے وہ عبارت کسی صورت کے اندر بھی درست پڑھ ہی نہیں سکتا، اس کو عبارت پر گرفت ہی نہیں ہے، وہ عبارت کی باریکیوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے جو ساتھ بیٹھ کر مطالعہ کروا رہا ہے۔ اس کے باوجود استاد گرامی وہ کرتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ غلط پڑھ رہا ہے اور یقیناً وہ غلط پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود استاد گرامی وہ کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ مطالعہ اتنا ہی ہو سکتا ہے، بزرگوں کی سنت اسی سے پوری ہو جائے، اور اس کے غلط پڑھنے کے باوجود استاد گرامی مفہوم صحیح اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ عبارت غلط پڑھ رہا ہے، استاد گرامی مفہوم صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اگر اس کے پڑھنے کے مطابق مفہوم اخذ کیا ہوتا تو ان کے پڑھنے والے کبھی علماء نہ بنتے۔ ظاہر ہے ان کے پڑھنے والے، ان کے تلامذہ علماء بنے ہیں، صاحب علم ہیں، وہ جو مسئلہ بیان کرتے ہیں صحیح بیان کرتے ہیں، تو یہ صحیح بیان کرنا انہوں نے کس سے سیکھا ہے؟ ظاہر ہے اپنے استاد سے سیکھا ہے، اور استاد جو صحیح بیان کر رہے ہیں باوجود ہے کہ عبارت پڑھنے والا، مطالعہ کروانے والا غلط پڑھ رہا ہے، اس کے باوجود اس کی غلط عبارت سے آپ صحیح مسئلہ اخذ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مطالعے کی آپ کو ضرورت نہیں، وہ صرف مشائخ کی، اساتذہ کی سنت پوری کرنے کے لیے وہ ایک معمول اپنایا گیا ہے، ورنہ ہر کتاب درسیات کی آپ کو ازبر ہے اور ہر مقام اس کا آپ کے سامنے مستحضر ہے۔ اور یہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے مسائل کو سمجھنے اور عبارت کو صحیح اخذ کرنے کا اپنا بھی ایک انداز ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو ظاہر بین لوگ ہوتے ہیں ان کے کسی معاملہ کی تہ تک پہنچنا، کسی مسئلے کی حقیقت تک پہنچنا، اس کے لیے یہ پابندی ہوتی ہے کہ پہلے عبارت کے اعراب ٹھیک کریں، اس کی ترکیب ٹھیک کریں۔ جب اعراب ٹھیک ہو گئے تو اب اس کے عبارت کے سارے لفظوں کا ترجمہ ان کو آتا ہو، نہیں تو وہ منجد دیکھیں، لغت دیکھیں۔ پھر اس کے بعد وہ اس معاملے کی تھوڑی بہت شدھ بدھ حاصل کریں گے، اس کی مزید تفتیش اور مزید
تفصیل کے لیے وہ حواشی دیکھیں گے، شروحات دیکھیں گے، تب جا کر شرح صدر ہوگا۔ لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے شرح صدر کا یہ انداز نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا ذریعہ علم یہ آنکھ ہے، ہمارا ذریعہ علم یہ کان ہوتے ہیں، اور ہمارا ذریعہ علم حواس ظاہری ہوتے ہیں۔ ان کا ذریعہ علم صرف حواس ظاہری نہیں ہوتے، ان کا ذریعہ علم آنکھ اور کان تک محدود نہیں ہوتا، ان پر براہ راست بھی فیضان آتا ہے، ان پر خاص کیفیات بھی وارد ہوتی ہیں، اور یہ کیفیات جو ان کو براہ راست فیضان ملتا ہے، اس کی میں صرف ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ حضور شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن کے قریب آپ کا مزار شریف ہے، اور ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی آپ کا دارالعلوم بھی تھا، درس و تدریس، دورہ تفسیر شریف آپ پڑھایا کرتے تھے، دورہ تفسیر، دورہ قرآن مجید۔ ریلوے اسٹیشن کے قریب ہی ایک مجذوب ایک بزرگ رہا کرتے تھے، وہ ظاہری علم سے آراستہ نہیں تھے، بظاہر پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن ان سے پڑھنے والے طلباء وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ علامہ عبد الغفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض اوقات اس بابے کے پاس جایا کرتے تھے، اور اس بابے کے پاس جا کر کسی تفسیری مقام یا کسی عربی عبارت کا کوئی مقام اس کی آپ تصحیح کرایا کرتے تھے۔ ظاہر ہے ان سے جو پڑھنے والے، شیخ القرآن سے جو پڑھنے والے لوگ ہوا کرتے تھے وہ علماء ہوا کرتے تھے، وہ کسی نے موقوف علیہ پڑھا ہے، یعنی درس نظامی مکمل کیا ہے، کوئی دورہ حدیث کرنے کے بعد آیا ہے یہاں پر تفسیر پڑھنے کے لیے، تو ان سے پڑھنے والے علماء ہوا کرتے تھے۔ انہیں یہ ایک خلجان سا تھا، ایک اندر بے چینی سی تھی کہ یہ شیخ القرآن ہے اور وہ سادہ سا بابا ہے، یہ اپنے مسائل حل کرانے کے لیے اس بابے کے پاس کیا لینے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی عبارت پر علماء نے لکھا ہوتا ہے یہ معروف بھی جائز ہے، مجہول بھی جائز ہے، مثلا حدیثی کی عبارت ہے تو اس پر کہتے ہیں یہ معروف بھی ٹھیک ہے، مجہول بھی ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے سرکار کا فرمان تو ایک ہی ہوگا، احتمال اس میں دونوں ہی صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن فرمان مصطفیٰ سے تو ظاہر ہے ایک ہی تلفظ نکلا ہوگا، وہ یا معروف ہوگا یا مجہول ہوگا۔ اب احتمال دونوں جائز ہونے کے باوجود اصل حدیث کا لفظ تو ظاہر ایک ہی ہے، دوسرا احتمال تو جواز عقلی ہے، تو اصل احتمال کیا ہے، اصل حدیث کیا ہے؟ اس طرح کے مسائل ظاہر حل کرانے کے لیے جب اس بابے کے پاس جایا کرتے تھے، طلباء کے دل میں یہ کہ یہ استاذ ہیں، شیخ القرآن ہیں، زمانے بھر کے علماء ان سے سیکھنے آتے ہیں، یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے بابے کے پاس، تو وہ طلباء بھی بابے کے پاس گئے۔ بابا نہ حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ یہ نہ وہ، کچھ بھی نہیں۔ طلباء نے امتحان لینے کے لیے بابے کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، قرآن مجید پڑھتے پڑھتے ساتھ میں کوئی حدیث پاک کا جملہ ملا دیا، عبارت تسلسل سے پڑھی، لیکن آیت کے ساتھ جب حدیث انہوں نے اٹیچ کرنا چاہی تو بابے نے کہا ہوں نہیں، غلط ہو گیا ہے۔ حدیث پاک پڑھنی شروع کی، حدیث پاک پڑھتے 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 درمیان میں کوئی آیت ملائی، بابے نے اسی وقت روک لیا۔ طلباء نے پوچھا کہ بابا جی آپ کو کیسے پتہ، عربی تو قرآن بھی ہے، عربی تو حدیث بھی ہے، ہمارے لہجے میں لکنت نہیں آئی، روانی میں کمی نہیں آئی، آپ کو کیسے پتا چلا کہ اب آیت سے ہم نے حدیث کی طرف عدول کیا ہے اور حدیث چھوڑ کر آیت کی طرف گئے، آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ بابا کہنے لگا بیٹا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، بس اللہ کا فضل ہے، اور مجھے پتہ اس طرح چلتا ہے کہ جب آیت پڑھی جاتی ہے نا تو جو پڑھنے والا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیا حال ہے صحت بھی کیسی؟
درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ علماء نے پوچھا کہ بابا جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے؟ وہ کہنے لگے کہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو ایک خاص قسم کا نور نکلتا ہے، اس نور کا رنگ اور ہوتا ہے، اور جب حدیث پڑھی جاتی ہے تو اس کے نور کا رنگ ذرا اور ہوتا ہے۔ جب تک وہ آیت والا نور چلتا رہے مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت والا نور ہے، اور جب وہ حدیث والا نور چلتا رہے اس کی رنگت سے مجھے پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح پڑھی جا رہی ہے۔ اور جہاں اس رنگت کے اندر، اس لائن کے اندر کمی بیشی آئے، تعطل آئے، انقطاع آئے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے غلطی ہو گئی ہے۔ جب اس غلطی کو صحیح کریں گے تو وہ نور بالکل رواں دواں اپنی روٹین پر ہوگا۔ یعنی عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بابا سادہ سا جس نے کچھ پڑھا نہیں، وہ صرف نور دیکھ سکتا ہے، اس کے اسرار و رموز سے واقف نہیں، تو جو عبارت کو سمجھنے والے ہیں وہ اپنی غلطی کی اصلاح اس کے نور سے بھی کروا لیتے ہیں۔ تو استاد العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ظاہر ہے سادہ سے بابے تو نہیں تھے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حلقہ احباب میں ان کے فیض یافتہ، حافظ سید علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیض یافتہ، یعنی ان بزرگوں کے فیض یافتہ جن کا نام لیتے ہوئے بھی اپنی زبان پر رشک آتا ہے، اور جن کا نام لے کر اہل سنت اپنے قد کاٹ کو اونچا کرتے ہیں، ان بزرگوں کے فیض یافتہ اور ان اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے، اور بے شک ظاہری آنکھوں سے نابینا ہی تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنا نور تو عطا فرمائی دیا تھا کہ درسیات کی جو بھی کتاب ہو، اس کا جو بھی مقام ہو، جو بندہ بھی اس کے سامنے، آپ کے سامنے آ کر وہ کھول کر رکھ دے، آپ اسی وقت بغیر مطالعہ کے اس کو وہ حل کر کے دے سکتے تھے۔ وہ بے شک غلط ہی پڑھتا ہوگا، لیکن مقام پر جب اس نے ابتدا کی، اس مقام کی نورانیت آپ کے سینے کے اندر منعکس ہوتی ہوگی، اور شرح صدر کے ساتھ آپ اس مسئلے کو بیان فرما دیتے ہوں گے۔ استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اگرچہ ظاہری طور پر اس معذوری سے موصوف تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے نور ظاہری کی بجائے آپ کو نور باطنی اتنا عطا فرما دیا تھا کہ کوئی مشکل آپ کے سامنے مشکل رہتی نہیں تھی۔ اور پھر استاذ العلماء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جو اپنی زندگی گزاری ہے، وہ زندگی گزاری نہیں بلکہ زندگی نبھائی بھی نہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ استادوں نے اپنی زندگی ہنڈائی ہے۔ زندگی ہنڈائی ہے آپ نے، گزاری نہیں، گزارتے عام لوگ ہیں، اور کوئی بڑا محنتی ہوگا تو وہ زندگی نبھا جاتا ہے، جو اپنے مشن میں فنا ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی ہنڈا جاتا ہے۔ استاذ گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات کو اللہ رب العالمین مزید بلندیاں، مزید عروج عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔